الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ مفعول کسے کہتے ہیں؟ بحث ہماری جو ہے اس نحو میر میں اصطلاحات کے بارے میں چل رہی تھی کہ ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں مطالب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کچھ اصطلاحات بیان کر دی گئیں، مثلا ضمہ کسے کہتے ہیں، فتح کسے کہتے ہیں، کسرہ کسے کہتے ہیں، مضموم کیا ہے، مفتوح کیا ہے، یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں، فعل مضارع امر کسے کہتے ہیں۔ ابھی جو اس سے آگے ادامہ دینا چاہتا ہوں بحث کا اسی اصطلاحات میں ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثلا جی فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ ضرب زیدن، ضرب زیدن، زید نے مارا۔ اب مارنے والا کون ہے؟ زید، تو زید کو فاعل کہیں گے۔ ضرب زیدن، ضرب فعل، زید فاعل ہے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا فاعل۔ ضرب زیدن، زید نے مارا، زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول اسے کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل، یعنی فاعل جو کام کرنے والا ہے اس کا فعل جس پر واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے جی ضرب زیدن عمرن، زید نے مارا کس کو جی؟ زید کی ضرب کس پہ پڑی ہے؟ عمر پہ۔ ضرب زیدن عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو جو عامر ہے وہ بن جائے گا مفعول، وہ ہو جائے گا مفعول۔ تو مفعول کی تعریف کیا کی ہے؟ مفعول کیا ہے؟ وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فعل مجہول جی ایک اصطلاح ہماری۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسا فعل ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ فعل مجہول ہے جی، دیکھیں بھئی فعل ہے مجہول جس کے کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، جس کے کرنے والے کا علم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ کیسے جناب؟ مثلا میں عرض کرتا ہوں ضرب عامرون، عامر کو مارا گیا، عامر کو مارا گیا، ٹھیک ہے، عامر کو مارا گیا ہے، لیکن مارا کس نے ہے؟ عامر کو تو مارا گیا، کس نے مارا پتہ نہیں ہے جی۔ اسی کو فعل مجہول کہتے ہیں جس کے کرنے والے کا علم نہ ہو۔ اچھا ایک ہے ہمارے پاس فعل لازم۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں جی؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل کے اوپر تمام ہو جائے۔ فعل لازم وہ ہے جو فقط فاعل کے اوپر پورا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی فاعل کے اوپر ہی اس کا معنی نا پورا ہو جائے۔ جیسے مثلا کہوں قام زیدن، زید کھڑا ہوا، قام فعل لازم ہے، زید فاعل ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کے اوپر کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب کلیئر۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جس پر جو فاعل کے علاوہ کیا ہے؟ مفعول کو بھی چاہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی تقاضا کرے، یعنی فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ جیسے ضرب زیدن عمرن، ضرب فعل متعدی ہے، فاعل زید کے علاوہ مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے۔ ضرب زیدن عمرن، زید نے عامر کو مارا۔ اچھا ایک ہماری اور اصطلاح ہے غائب، حاضر، متکلم کسے کہتے ہیں؟ واضح متکلم بولنے والے کو کہتے ہیں، حاضر اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو،
غائب اسے کہتے ہیں جو نہ ہو اس جگہ پہ، نہ اسے غیب کہتے ہیں۔ متکلم بولنے والا، حاضر جو موجود ہے، غائب جو وہاں نہیں ہے، غیب ہے یعنی حاضر نہیں ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علت نا 3 ہیں، وا، الف اور یا۔ اچھا ان کا جو مجموعہ ہے نا ان کو وائے کہتے ہیں، وا الف یا اکٹھا ملا ہے نا تو بن جاتا ہے وائے۔ حرف جار کسے کہتے ہیں؟ حرف جار جو ہے ایسا حرف ہے جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آئے، یعنی حرف جارہ وہ ہیں نا جو اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ حرف جر وہ ہے جو اسم کو جر دیتا ہے، جیسے بزیدن، زید اسم ہے جی، اور یہ جو با حرف جر ہے اس نے زید کو کیا دی ہے؟ جر دی ہے، بزیدن۔ البتہ یہ 17 حروف ہیں جو کہ انشاءاللہ بعد میں نا بیان کیے جائیں گے۔ خالی یہاں مثال دی تھی حرف جر کی کہ حرف جر وہ ہے جو اسم کو جر دیتا ہے، جیسے مثلا یہ بزیدن با حرف جر ہے، اس نے زید کو جر دی ہے، اور جر ہم جان چکے ہیں، جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو، زیر کو کہتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اصطلاح ہے ہماری مصغر۔ مصغر ایسا اسم ہے جس میں کسی کی چیز کی چھٹائی بیان کرنے کے لیے تبدیلی کی، چھٹائی، مصغر چھٹائی بیان کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کی گئی ہو۔ آ رہا ہے کراشون سے قریش، کراشون سے قریش مثلا۔ اچھا ایک ہے اس میں منصوب، اس منصوب کو نا سواد کے ساتھ نہ پڑھنا، سین ہے منصوب، کیونکہ وہ جو سواد والا ہے نا اس کا معنی تو وہ نصب ہے نا، نصب ہے، رفع نصب، جر نصب، فتح زبر، نہیں وہ نہیں مراد، منصوب ہے سین والا، جس سے مراد کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں نسبت بیان کرنے کے لیے نا یا مشدد لگائی جاتی ہے، نسبت بیان کرنے کے لیے اس اسم کے آخر میں یا مشدد لگائی جاتی ہے۔ جیسے مثلا میں عرض کروں کہ بغداد، بغداد سے بغدادیون، ٹھیک ہے، لاہور سے لاہوریون، ایران سے ایرانیون، تو یہ آگے جو یا نسبت لگاتے ہیں یہ کیا ہے؟ منصوب اسے کہتے ہیں۔ اچھا مثنیٰ یعنی تثنیہ، اور جمع کسے کہتے ہیں؟ واضح ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 یا 2 سے جو زیادہ ہیں، 2 سے اوپر 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں کہ موصوف وہ ذات ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کیا ہے؟ صفت ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ مثال میرے خیال میں دوں تو مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا میں یہ عرض کر دیتا ہوں رجل کریمون، ٹھیک ہے، تو یہ جو مطلب ہے اچھائی بیان کی جا رہی ہے، کریم ہے، یہ کس کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے وہی موصوف ہے، وہ رجل ہے، رجل ہے نا جو کریم ہے نا، تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے کی جائے، کس کے ذریعے کی گئی ہے رجل کی اچھائی؟ کس کے ذریعے؟ کریم کے ذریعے کی گئی ہے، تو یہ صفت ہے، جس کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بیان کی جائے اچھائی ہو یا برائی وہ صفت ہوتی ہے، اور جس کی جاتی ہے اچھائی برائی وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف۔ اچھا اس کے بعد ایک اور ہماری بڑی اچھی اصطلاح ہے عامل معمول، معرب اور مبنی۔ اچھا عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے۔ جیسے پہلے میں اسم کی مثال دے دوں میرے خیال میں کہ عامل کو سمجھانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے اسم کا آخر تبدیل ہو جائے، بزیدن، بزیدن، زید اسم ہے نا، تو زید کے آخر میں جو ہم نے مطلب ہے جر دی ہے، کسرہ دیا ہے، اس کو کس نے دیا ہے؟ با نے، با نے، تو با کیا کہلائے گا اس مثال میں؟ عامل۔
جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں کیا ہے تبدیلی آ جائے. تو زید کی تبدیلی کس وجہ سے آئی؟ با کی وجہ سے آئی. تو با کا نام کیا ہے؟ عامل ہے. معمول کسے کہتے ہیں؟ جس میں عامل عمل کرے. تو اب اسی مثال میں بے زیدن میں با عامل ہے تو زید خود کیا ہے؟ زید معمول ہے. معمول وہ ہے جس میں عامل عمل کرے. عامل عمل کرے. اچھا فعل کی مثال لینا چاہیں جس کی وجہ سے اسم عامل کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے. فعل کی مثال لینا چاہیں یہ مثال ہے. مثال بطور مثال لم یضرب. لم یضرب تو یضرب کو تو جزم دی آخر میں با کو. یضربو تھا نا لم آنے کی وجہ سے بن گیا یضرب. تو جو جزم دینے والا وہ کون ہے؟ لم. لم کو کیا کہیں گے؟ عامل. یضرب جس کے اوپر یہ تبدیلی آئی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے معمول. تو عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم یا فعل کے آخر میں کیا ہے مطلب ہے تبدیل ہو جائے. اور معمول وہ ہے جس میں عامل عمل کرے. اس کے بعد ایک مطلب ہے معرب اور مبنی. معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کے وجہ سے تبدیل ہو جائے. معرب وہ ہے جس کا عامل عوامل کے اختلاف سے یعنی جو عامل آتا جائے گا اس کا آخر کیا ہے؟ مختلف ہو جائے. اسے معرب کہتے ہیں. مثال دے دوں عرض کر دوں جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. یہ زید کیا ہے جی؟ زید معرب ہے. زید معرب ہے جو عوامل کے آنے سے آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے. معرب وہ ہے ٹھیک ہے جو عوامل کے مختلف ہونے سے جس کا آخر بھی کیا ہو جائے؟ مختلف ہو جائے. اب جا تھا میرے محترم عزیزو بھائیو. جا کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کو فاعل چاہیے نا. تو کیا کیا ہم نے؟ جاءنی زیدون. زیدون پڑھا ہم نے. جب عامل آیا رأے تو فعل فاعل ہے. اس کو کیا چاہیے جی؟ مفعول. تو پڑھا رأے تو زیدن. اگلی مثال میں مررت بے زیدن کیونکہ با حرف جر ہے اور یہ کیا دیتی ہے؟ کسرہ دیتی ہے زیر دیتی ہے. تو جیسے عامل تبدیل ہوتا گیا اس کلمے کے آخر میں بھی کیا اعراب تبدیل ہوتا گیا. تو اسی کو معرب کہتے ہیں. معرب وہ ہے کہ جس میں عامل کے بدلنے سے جس کا آخر کیا ہے؟ مختلف ہو جائے. اور مبنی کیا ہے جی؟ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو. عامل آتا رہے گا وہ کہے گا میں تو اسی جگہ پہ ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جس کا آخر عامل کے بدلنے سے عامل کے آنے سے تبدیل نہ ہو بلکہ ایک ہی جگہ پہ ثابت رہے وہ تھوڑی تغیر تبدل نہ ہو اس میں اسے مبنی کہتے ہیں. جو عوامل کے آنے سے جس کا آخر مختلف نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبنی. اس کی مثال لینا چاہیں تو مثلا دیکھیں کام ہاؤلائے. ہاؤلائے مبنی ہے. کام آیا ہے ہاؤلائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. رأے تو ہاؤلائے. ہاؤلائے اسی طرح رأے تو حالانکہ آیا ہے تو ادھر تبدیلی آنی چاہیے تھی. مثلا نصب آتا کوئی تبدیلی نہیں ہے. مررت بے ہاؤلائے بائی وہ ہاؤلائی ہے. عامل رفعی آئے پھر بھی ہاؤلائے. عامل نسبی آیا ہے رہے تو پھر بھی ہاؤلائے. عامل جری بالغ کی آئی پھر بھی ہاؤلائے ہے. پھر بھی ہاؤلائے ہے. اچھا 2-4 اور اصطلاحیں ہیں پھر میرے خیال میں اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ آج اس کو اصطلاحوں کو ختم کر لیں. رفع نصب جر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ رفع کسے کہتے ہیں جی؟ نصب کسے کہتے ہیں؟ جر کسے کہتے ہیں؟ تو عرض خدمت ہے مبتدا خبر اور فاعل ہونے کے وقت اس معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو رفع کہتے ہیں. مبتدا ہونے کے وقت خبر ہونے کے وقت فاعل ہونے کے وقت اس معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع. اور اس حالت کو حالت رفعی کہتے ہیں. مثلا کیا جی؟
زیدن قیمن، زیدن قیمن، زیدن کے اوپر جو رفع ہے اسی کا نام تو رفع ہے، زید مبتدا ہے قیمن خبر ہے، تو دونوں کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ رفع، اسے رفع کہتے ہیں، اور اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو کہا ہے نا جو حرف یا حرکت ہو، یہ بات کیوں کی؟ صرف حرکت کی نہیں کہی، کیونکہ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے عزیزو، ایک ہوتا ہے اعراب بالحروف، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت۔ حرکت کا اشارہ اس اعراب کی طرف ہے، جیسے زیدن، زیدان مثلا لگ جائے گا کہیں زیدن، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحروف، کبھی اس رفع کی جگہ پہ کیا آ جاتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، وہ مثلا واو، وہ واو ہے، مثلا اسماء ستہ مکبرہ میں مثلا پڑھیں گے جاء ابو، ابو کا رفعی حالت جو ہے وہاں واو کے ساتھ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نسبی حالت ہوتی ہے اس کی الف کے ساتھ، پڑھیں گے پریشان نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں مثلا کیا کہتے ہیں؟ رے تو ابا کا، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ کی جو الف آئی ہے یہ نصب زبر کی جگہ پہ آئی ہے، یہ حرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یا کہ مرار تو بے ابی کا، یہ جو یا ہے یہ اس کسرے کی جگہ پہ لگی ہے، اس لیے کہ حرف یا حرکت، کیونکہ ایک اشارہ اعراب بالحرف ہے اور ایک اشارہ اعراب بالحرکت کی طرف ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے مفعول، مفعول کیا ہوتا ہے؟ معمول کے آخر میں، ٹھیک ہے، مفعول ہونے کے وقت، مفعول ہونے کے وقت اس معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نصب کہتے ہیں، اور اس حالت کو حالت نصبی کہتے ہیں۔ مثلا یہ کیا، یہ کیا، ٹھیک ہے، نصب سمجھانے کے لیے ضرب زید عمران، ضرب زید عمران، تو یہ امر کیا ہے؟ مفعول، مفعول ہونے کے وقت، مفعول ہونے کے وقت، یہ مفعول ہے نا، اس معمول کے آخر میں جو حرکت آئی عمران زبر، کسی کو تو نصب کہتے ہیں۔ مفعول ہونے کے وقت اس معمول کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے اس کو نصب کہتے ہیں۔ اچھا ایک کلمہ اور بات کیا، جار، جار کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی عرض کر دوں، مضاف الیہ ہونے کے وقت، مضاف الیہ ہونے کے وقت یا حرف جر کے داخل ہونے کے وقت، مضاف الیہ ہونے کے وقت یا حرف جر کے داخل ہونے کے وقت اس معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہوتی ہے اس کو جر کہتے ہیں، اور اس حالت کو حالت جری کہتے ہیں۔ مثال دے دیں آپ کی خدمت میں، غلام و زیدن، یہ زید کیا ہے؟ مضاف الیہ، زیدن جو مطلب ہے کسرہ آیا یہ مضاف کی مثال ہے، یا حرف جر داخل ہونے کے وقت بے زیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مضاف الیہ ہونے کے وقت یا حرف جر کے داخل ہونے کے وقت جو اس معمول کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اسی کو جر کہتے ہیں، اسی کو جر کہتے ہیں جی۔ صحیح اور جاری مجرے صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح اور جاری مجرے صحیح نحویوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، صحیح وہ کلمہ ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نحوی صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدون، اب دال کو دیکھیں نا، کوئی حرف علت ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ نحوی جو ہیں صحیح اسے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید ہے مثلا، اسی سے ساتھ بتا دوں صرفی صحیح کسے کہتے ہیں؟ صرفی صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت بھی نہ ہو، تضعیف دو حرف علت، دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں، دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اور حمزہ بھی نہ ہو جس میں نہ حرف علت ہو نہ دو حرف ایک جنس کے، اور حمزہ نہ ہو جس میں ضربہ جیسے رجلن، تو صرفی صحیح اس کو کہتے ہیں، نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جاری مجرے صحیح کسے کہتے ہیں؟ جاری مجرے صحیح یعنی قائم مقام صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، اسے کہتے ہیں جاری مجرے صحیح۔
جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل کیا ہو ہمارے پاس ساکن ہو، ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے دالون ہے، زبیون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک ہے منصرف اور غیر منصرف، اسے کہتے ہیں منصرف وہ کلمہ اسم ہے جس پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ تینوں حرکتیں کیا تھیں؟ زبر زیر پیش ہی تھی نا، وہ جس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آ جائیں اس کو کہتے ہیں منصرف۔ اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہ آئے، البتہ کبھی کسرہ اور کسرہ وغیرہ آ سکتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہدایہ میں نا معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ غیر منصرف پر کبھی کسرہ آ جاتا ہے۔ ادھر فعلاً ہم نے یاد کرنا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور جو تنوین ہے نہ آئے۔ تو الحمدللہ یہ اصطلاحات ہماری تمام ہو گئیں، اصطلاحات ہماری تمام ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے خیال میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی منصرف کیا ہے؟ منصرف وہ اسم ہے جس پر تینوں حرکتیں جو ہیں تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں، تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ مثلا جیسے مثال دی تھی جاء زیدن، زیدن تنوین آئی ہے، رأیت زیدن، مررت بزیدن، تو جس پر تینوں حرکتیں آ جائیں یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ اور غیر منصرف ہوتا ہے جس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرف کی مثال اگر لینا چاہیں مثلا بتاتے ہیں کہ عمرو غیر منصرف ہے، عمرو غیر منصرف ہے، پیچھے عامل آئے گا کیا ہوگا؟ جاءنی عمرو، تنوین نہیں آئے گی، رفع علت ضمہ کے ساتھ ہے، رفع علت ضمہ کے ساتھ ہے۔ نصب اور جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے غیر منصرف کا اعراب، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ انشاءاللہ جو ہے نا یہ کیونکہ میرے خیال میں اسی وضاحت میں نا ٹائم ہمارا لگ گیا ہے، تو آپ عزیزوں سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ محسوس نہیں کریں گے۔ اگلا درس جو ہے ایک مرتبہ میں پھر اوپر سے روخانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگلا درس میں جدا کر کے اس کو عبارت سے پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔